آنکھ کا دیکھنا یہ تو بعد کی بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آئی، کسی کے تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آئی ہیں جو اللہ نے جنت میں تیار۔ جب وہ ایسی اعلیٰ جگہ ہے تو فرمایا لا یبغون عنہا حولا، پھر کون ہوگا جو وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہے۔ یہ جنت جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے تیار فرمائی ہے، کن اعمال کی بنیاد پر جنت ملتی؟ قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، بہت سے ایسے اعمال بتائے جو انسان کے جنت میں جانے کی وجہ بنتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چند احادیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ بشارات عطا فرمائیں، ان اعمال کی نشاندہی فرمائی کہ جو انہیں ادا کرتا، جو انہیں اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے نعمت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ مگر ان احادیث کو سننے سے پہلے ایک دو باتیں بطور تمہید سمجھنا اور یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے یہ احادیث اور ایسی احادیث کی تعداد بہت زیادہ، علماء نے باقاعدہ اس پہ الگ سے تصانیف اور رسائل مرتب کیے، ان احادیث کو اکٹھا کر دیا جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ تو بہت ساری احادیث ہیں، ان احادیث کو درست طور پر سمجھنے کے لیے یہ ابتدائی اور تمہیدی باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دخول جنت کی بنیاد ایمان پر ہے۔ یہ جتنے بھی عمل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں یہ دخول جنت کا باعث تب ہوں گے جب ان اعمال کا ادا کرنے والا صاحب ایمان۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں۔ جو سب سے پہلی اور بنیادی ریکوائرمنٹ اور پہلا تقاضا ہے جنت میں داخلے کا، وہ ایمان۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 جو ابھی ہم نے سنی، اس میں بھی سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ تو پہلی بات اور نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ ایمان یہ بنیادی شرط۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ ہر جو بات ہے اس کے کرنے کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن حکیم کہیں ایک بات کو تفصیل سے کرتا ہے اور کہیں اس کو اجمال کے ساتھ کیا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں اعمال کا ذکر کیا، بظاہر اس حدیث میں ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ تو کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، سکھ، کوئی غیر مسلم وہ یہ خیر کا عمل کر لے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے؟ تو اس میں یاد رہے کہ دیگر احادیث میں اور قرآن حکیم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ دخول جنت وہ ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اگر جو دل ایمان سے محروم ہے اسے جنت کا جو انعام ہے اور جو نعمت ہے وہ نصیب نہیں۔ ہاں یہ الگ موضوع ہے، علماء نے اس پہ ذکر کیا کہ جو اہل کفر و شرک ہیں انہیں ان کے بظاہر اچھے کاموں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا، آخرت کا جو عمدہ بدلہ اور جو بہتر جزا ہے وہ ایمان والوں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی عمل ہوں وہ جتنے مرضی خوبصورت، وہ جتنے مرضی اخلاص سے کیے جائیں، وہ جتنے مرضی اعلیٰ درجے سے کیے جائیں، دخول جنت یہ صرف اللہ کی رحمت کی بنیاد ہے۔ عمل ظاہری سبب ضرور بنتا ہے لیکن جنت میں داخلے کا حقیقی سبب وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بندہ صرف اگر اپنے عمل پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ اس کی غلطی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ کہ ایمان کے بغیر نہیں، اور دوسرا رحمت الہی کے بغیر جب تک اس کریم کا کرم نہ ہو اس وقت تک جنت جیسی عظیم نعمت بندے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات جس طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً جب آخرت کی، جنت کی اور جنت کے انعامات کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن اور ساری توجہ عبادات تک رہتی ہے۔ اس طرح سے نفل ادا کر لیے جائیں، اس وقت میں ادا کر لیے جائیں، یہ عبادت کی جائے تو جنت نصیب ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
20 احادیث ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف عبادات پر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی. مگر ہمارا جو ایک ہم سے غلطی ہو رہی، ہم نے جنت کو اور آخرت کو صرف عبادات سے متعلق کر لیا. دین میں ایسا نہیں. عبادات بڑی اہم ہیں، عبادات بڑی لازم ہیں، اور خصوصاً جو عبادات فرض ہیں ان سے تو کسی بھی طور انسان کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اور دخول جنت کے لیے فرائض کی ادائیگی یہ بنیادی شرط ہے. مگر جو اس سے غلط فہمی ذہنوں میں جنم لیتی ہے کہ بس عبادات پر توجہ رہتی ہے، اس کو ہم فوکس کر لیتے ہیں، اور جو معاملات ہیں خصوصاً جو مالی معاملات، خصوصاً جو مخلوق خدا سے ہمارا رویہ ہے، دوسرے انسانوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا آخرت اور جنت سے کوئی تعلق نہیں. جنت صرف عبادات آپ ادا کرتے جائیں، جنت پکی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آج جو احادیث منتخب کی ہیں یہ وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ نے معاملات کے ساتھ ہماری روزمرہ کی زندگی عبادات سے ہٹ کر، وہ عبادات قرض کی اپنی جگہ وہ احادیث صحیحہ موجود ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو غلط فہمی معاشرے میں پیدا ہو رہی، میں اس کا تدارک کرنا چاہتا ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں توجہ ان احادیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کو، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کو جنت کے ساتھ منسلک فرمایا، دخول جنت کے ساتھ اس کو مربوط کیا ہے اور اسے متعلق. پہلی حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے. محدثین کے ہاں ایسی حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت فرمائیں اسے متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے، ایگریڈ اپون. محدثین کے ہاں سب سے مستند اور سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث اسی حدیث کو سمجھا جاتا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی. یہ پہلی حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. جو الفاظ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1560 ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3451. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا مات فدخل الجنہ. پہلی قوموں، پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرمایا. جب وہ جنت میں چلا گیا فقیل لہ، اس سے پوچھا گیا ما کنت تعمل، تم دنیا میں ایسا کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اسے یاد آیا یا اسے یاد دلایا گیا، قال انی کنت ابایع الناس. اس شخص نے اپنے جنت میں جانے کی وجہ یہ بتائی کہ میں دنیا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، میرا لین دین کا کام تھا، میرا بزنس تھا، میرا کاروبار تھا. فکنت انظر المعسر، مجھے اپنے کاروباری لین دین میں جب کبھی ایسا ہوتا کہ جس سے میں نے رقم لینی ہے وہ تنگ دست ہو جاتا، اس کے حالات خراب ہو جاتے، وہ معسر تنگ دست ہو جاتا، میری رقم دینے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ وسائل نہ ہوتے، تو وہ کہتا میری عادت تھی کنت انظر المعسر، میں ایسے تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیا. میں کہتا تھا اچھا یار تم نے 10 تاریخ کو میری رقم دینی تھی، وہ کہتا یار میرے پاس تو نہیں ہے، میرے بزنس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، کسی وجہ سے میں نہیں دے سکتا. تو وہ جنت میں جانے والا شخص کہتا ہے یا اللہ انظر المعسر، میں ایسے تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیا کرتا. وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ. قدیم زمانے میں ہم جانتے ہیں سونے کے چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، کوائنز ہوا کرتے تھے، ان میں کچھ تھوڑے بہت خراب بھی ہوتے تھے، کچھ کو کھوٹے ہوتے تھے جو بالکل نہیں چلتے تھے، اور کچھ کھوٹے تو نہیں لیکن تھوڑے بہت وہ رف ہو چکے ہوتے تھے جن کو لینے دینے میں مارکیٹ میں بازار میں لوگ ہچکچایا کرتے تھے. وہ شخص کہنے لگا میری ایک عادت یہ تھی کہ میں تنگ دست کو مہلت دے دیتا، دوسری عادت یہ تھی کہ جو مجھے رقم میں درہم دینار دیے جاتے اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی اتجوز، میں اگنور کر دیتا، میں نظر انداز کر دیتا تھا، یار چلو کوئی نہیں، 100 اس نے دیے ہیں، اس میں سے یہ 2 تھوڑے سے خراب ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، صفائی کے بعد کام میں آ جائیں گے، یہ چل جائیں گے. لین دین میں جو سکے جو دینار دیے جاتے تھے اتجوز، ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی تو میں اس سے تجاوز کر دیا.
یہ دو عادتیں رسول اللہ فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، فرشتے نے آ کے اس سے پوچھا کہ تو کیا عمل کیا کرتا تھا، اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ اس شخص نے یہی بتایا کہ میری عادت یہ تھی، میں لین دین کرتا تھا، لین دین میں جس سے میں نے لینا ہوتا تھا اگر وہ تنگ دست ہو جاتا تھا میں اسے مہلت دے دیا۔ اسے مہلت دینے سے میرے کاروبار کبھی بند نہیں ہوا، میرا چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا، مجھے کبھی ایسا گھاٹا نہیں پڑا کہ میں بے یار و مددگار ہو گیا ہوں، بلکہ اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ جنت صرف مسجد میں بیٹھنے سے نہیں ملتی، مسجد میں بیٹھنا باعث عبادت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس مسجد میں بیٹھنا ہے اور باہر نکل کے کوئی جتنا مرضی تنگ دست ہو، جتنا مرضی پریشان ہو، میں نے اپنا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، میں نے اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے 1 روپیہ بھی نکلوانا ہے، بھلے گھر میں اس کے افلاس اور جو ہے وہ بھوک اور اس کی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے فاقے ہو رہے ہوں، میں نے پھر بھی مہلت نہیں دینی ہے۔ ایسے مسجد میں بیٹھنے سے پھر جنت ملنا مشکل ہو جائے۔ سو خدا کے لیے غور فرمائیں۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ احادیث میں نے منتخب کی، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جو بازار میں بیٹھتا ہے، لین دین کرتا ہے، اگر وہ چند باتیں اپنا لیں، جو واقعی تنگ دست ہے، جو واقعی پریشان ہے، اسے اگر آپ تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس میں مزید ہمارے رویوں کی اصلاح کی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت فرمائی، حدیث نمبر 4800، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ جنت صرف مسجد، صرف نماز اور عبادت نہیں، جنت ہمارے بازار کے معاملات سے بھی متعلق ہے۔ اگر ہم بازار میں بیٹھتے ہوئے ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور حدیث کے الفاظ سنیے انسان حیران رہ جاتا، بازار میں بیٹھ کر بھی ہم جنت کما سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے ارد گرد ایک گھر کا ضامن ہوں، گارنٹیئر ہوں۔ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹیئر ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، فی ربض الجنہ، جنت کے ارد گرد ایک گھر کی، اور جنت کے گھر وہ دنیا کے گھروں جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں، کسے ضمانت دی ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا، بحث نہیں کرتا، جھگڑا ختم کرتا، جو جھگڑا نمٹانے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، یا جھگڑے کو شروع ہونے سے بچانے کے لیے کہ جھگڑا نہ ہو، فرمایا ترک المراء، جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا۔ دنیا والے تو دیکھتے ہیں کہ اس نے 10,000 چھوڑ دیا، اس نے 20 چھوڑ دیا، اس نے 1,00,000 چھوڑ دیا، اس نے 2,00,000 چھوڑ دیا۔ ہم انسان ہیں، ہماری عقل سمجھ، ہمارا ذہن خیال یہیں تک رہتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی وجہ سے جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں ان کان محقا، وہ حق پر ہے، وہ درست سمت ہے، لیکن اس کے باوجود صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں جنت کے ربض میں اسے گھر کی بشارت دیتا ہوں اور اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ۔ 3 جنت کے رتبے رسول اللہ نے اس حدیث میں ذکر کیے ہیں۔ پہلے میں ربض الجنہ، ربض را با ضاد کے ساتھ، علماء لغت فرماتے ہیں یہ کسی علاقے کے ارد گرد جو جگہ ہوتی اسے ربض کہا جاتا ہے، جسے ہم ماحول کہہ دیتے ہیں، سراؤنڈنگ کہہ دیتے ہیں، ارد گرد کا علاقہ کہہ دیتے ہیں۔ پہلی رسول اللہ نے جو جھگڑا نمٹانے کے لیے اپنا حق چھوڑتا ہے اسے ضمانت دی ہے جنت کے ارد گرد گھر کی، وہ جنت ہی میں ہوگا۔ لیکن یہ جو دوسری ضمانت ہے بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ،
یہ دوسری ضمانت رسول اللہ جنت کے درمیان میں، مڈل آف دا سٹی، مڈل آف دا ٹاؤن، بالکل جو درمیانی علاقہ ہے، اور کہاں کا؟ جنت۔ کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ فرماتے لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ بظاہر بات بڑی بھی نہیں ہے لیکن بات چھوٹی بھی نہیں، اور اگر چھوٹی ہو کیسے سکتی ہے کہ رسول اللہ جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، فرمایا جو جھوٹ کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، بھلے جوک ہی کیوں نہیں، مذاق ہی کیوں نہیں ہے، ہنسی کیوں نہیں ہو رہی ہے، دل لگی کی باتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، فرمایا جو مذاق اور دل لگی اور ہنسی میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں محمد مصطفیٰ وسط جنت میں ایک گھر کی ضمانت دے رہا ہوں۔ جھوٹ چھوڑنا، مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، عمرہ، حج، سب باعث برکت ہیں، سب باعث شرف و فضیلت ہیں، سب کی بشارتیں رسول اللہ نے دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جھوٹ فرمایا چھوڑ دو، مذاق میں بھی چھوڑ دو، میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی تمہیں ضمانت دے رہا ہوں۔ اور پھر تیسری ضمانت اللہ کے رسول دے رہے ہیں، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسے؟ لمن حسن خلقہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے اخلاق اچھے، اور اخلاق کہتے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آنے کو، لوگوں کے ساتھ رویے کو، ہمارا لین دین، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہنوں بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار کے ساتھیوں، مسجد کے نمازیوں، محلے اور گلی کے ساتھیوں، اپنے ارد گرد اور ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، زبان کیسی ہے، بولتا کیسے، پیش کیسے آتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دوسروں سے اپنے معاملات بہتر کر لو، میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں تمہیں ایک گھر کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما اکثر ما يدخل الناس فی الجنہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں کیا چیز لے کے جائے؟ دو چیزیں حضور نے فرمائی، فرمایا تقوی و حسن الخلق، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا حسن اخلاق۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی یہ دو چیزیں، حسن اخلاق، مسجد میں بیٹھتے ہوئے یہ جمعہ کی نماز پڑھنے تک نہیں، جب جمعہ پڑھ کے ہم نے باہر نکلنا، وہ باہر نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے، حسن اخلاق کا معاملہ وہاں سے پیش آنا۔ یہاں بھی ہے کھڑے ہونا، نمازیوں سے پیش آنا سارا، لیکن اصل جب یہاں سے جائیں گے، جمعہ کے بعد اگلا ہمارا ورکنگ ڈے، ہمارا عملی دن شروع ہوگا، اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے تم لوگوں سے رویہ ٹھیک کر لو، میں جنت میں تمہیں اعلیٰ ترین گھر کی ضمانت دے۔ رویے اور معاملات کتنے اہم ہیں، اور ان میں بگاڑ کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ان وجوہات، ان چیزوں کو بھی باقاعدہ ذکر بھی فرما رہے ہیں اور ان سے بچنے کی نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4777، حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذ، کسی شخص سے کوئی غلط حرکت ہوئی، کسی ملازم سے ہوئی، کسی رشتہ دار سے ہوئی، گھر میں بیوی سے ہو گئی، کسی سے ہو گئی، شدید غصہ آیا، اور اس غصے کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کظم غیظا، اپنے غصے کو اس نے چھپا دیا۔ کظم، قرآن مجید نے بھی جو آئیڈیل اخلاق، جو مثالی کردار اور عادتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پہ قابو پانے۔ اور کظم بنیادی طور پر جو پہلے بوتل میں لکڑی کا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جاتا تھا جس کو کلاک کہا جاتا تھا، اسے عربی میں کظم کہتے ہیں۔ جب وہ بوتل کے منہ میں وہ لکڑی کا چھوٹا سا پیس ڈال دیتے تھے تو بوتل کے اندر جو بھی چیز یا جتنا بھی وہ زیادہ سے زیادہ گیس والا، پریشر والا محلول ہو، لیکوڈ ہو، اس ڈاٹ کے لگ جانے کے بعد اس کا ایک قطرہ بھی بوتل سے باہر، جس طرح وہ لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا بوتل کے منہ کو بند کر دیتا ہے، عربی میں اس ٹکڑے کو کظم کہتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، آپ کے اندر غصے کا طوفان آیا اور آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ایک شخص کو شدید غصہ آیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنفِذَ، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے،
سامنے والے کو تھپڑ مار سکتا ہے، سامنے والے کو گالی نکال سکتا ہے، سامنے والے کو کھڑے کھڑے معطل کر سکتا ہے، سامنے والے کو ساتھ اپنا سودا کینسل کر سکتا ہے، وہ جیسے چاہے اپنے غصے کا نفاذ کر سکتا ہے، یعنی پاورفل ہے، اختیار ہے اس کے پاس، وہ بے اختیار اور مجبور نہیں ہے، وہ کسی کا ماتحت یا ملازم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا غصے پہ قابو پائے اس حالت میں کہ وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کی زبان ہلے گی، اس کا قلم چلے گا اور سامنے والے کو اس کی غلطی کا انجام پتہ چلے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کو غصہ آتا ہے، وہ غصے پہ اس کو نافذ کرنے پہ، اس کا اظہار کرنے پہ، جس شخص کی جس حرکت پہ غصہ آیا ہے اسے سزا دینے پہ قادر ہے، لیکن وہ سزا نہیں دیتا، وہ غصے کو چھپا لیتا، غصے پہ قابو پا لیتا۔ بدلہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ فرماتے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا، اسے لاؤ بھائی، یہ جس نے دنیا میں اسے غصہ آیا تھا، یہ اپنے غصے کا اظہار کرنے پہ قادر تھا، اس نے میری رضا کے لیے غصے پہ قابو پایا اور سامنے والے سے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، جنت کی نعمتوں میں سے اعلیٰ ترین نعمت، جنت کی حوروں میں سے اللہ فرمائے گا تو جتنی اور جسے چاہے میں تیرے نکاح میں دے دے۔ اور حور کا ملنا یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے، حور اہل جنت ہی کو عطا ہوگی۔ گویا دنیا میں غصے کا اظہار کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے اس پہ قابو پا لینا یہ جنت میں جانے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ بنے۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو ان ساری چیزوں کو کور کر لیتی ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، امام نسائی نے اعمال الیوم واللیلہ میں، علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں ایک طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اچانک حضور نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب بڑے منتظر ہوئے کہ دیکھیں کون آتا، فطلع رجل من الانصار، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک انصاری شخص آیا، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے اور مسجد میں چونکہ آیا اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا بھی اٹھایا ہوا، کہتے ہم نے دیکھا کہ یار یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی۔ حضرت انس کہتے ہیں دوسرے دن ہم پھر بیٹھے ہوئے تھے، وہی وقت یا اس سے کچھ آگے پیچھے کا وقت تھا، زبان نبوت سے پھر وہی جملہ ارشاد یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے سامنے ابھی ایک جنتی شخص آئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں، ابھی وہ شخص سامنے آیا بھی نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی کی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جان بھی رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور اس کا آخرت میں ٹھکانہ کہاں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارے علوم عطا فرمائے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، دوسرے دن صحابہ کہتے ہیں ہم پھر بیٹھے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، حضور نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، دوبارہ وہی صاحب تشریف لائے۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، یہاں تک کہ پھر تیسرا دن آیا۔ ایک بار اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن ایک ہی صحابی کو 3 دن مسلسل زبان نبوت سے یہ فرمایا جانا من اہل الجنہ، یہ انہی صحابی کا حصہ۔ تیسرے دن حضرت انس کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے وہی جملہ فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے، پھر وہی صاحب تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن جب صحبت اور محفل برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے اور جا کر اسے کہا کہ میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھا لی کہ میں 3 دن تک اپنے گھر میں نہیں جاؤں، اگر تم اجازت دو میں 3 دن تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، میری قسم پوری ہو جائے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم رہ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں دراصل جاننا چاہتا تھا کہ اس شخص کا وہ کیا عمل ہے کہ رسول اللہ اسے ایک بار نہیں 3 دن فرماتے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ کہتے میں اس کے ساتھ رہا، لگا رہا، صبح و شام دن رات میں نے اسے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا مجھے اس میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ رات کو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا۔ فلم یرہ یقوم من اللیل بشیء، ہاں رات کبھی کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ کا ذکر لیٹے لیٹے کر لیتے۔ ہاں صبح فجر کے وقت اٹھ کے اچھی طرح وضو کر کے فجر کی نماز میں شامل ہوا تھا۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب 3 راتیں گزر گئیں، ہاں ایک چیز حضرت عبداللہ نے فرمائی کہ کوئی خاص عبادت کرتے ہوئے میں نے اسے نہیں دیکھا، غیر انی لا اسمعہ یقول الا خیر، جو بات صرف میں نے محسوس کی کہ میں نے کبھی اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں سنی، کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کت احتقر عمل، مجھے اس کے عمل بڑے حقیر معمولی، یہ تو عام سی بات ہے، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کہتے جب میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے جو تم سے بات کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں صرف رسول اللہ کی اس بشارت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، میں 3 دن راتیں تمہارے ساتھ رہا ہوں، مجھے تو تمہارے اعمال میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ شخص کہنے لگا تمہارے سامنے میں کوئی خاص وظیفہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا ہاں ایک بات ضرور ہے، انی لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے، میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان، وہ رشتہ دار ہے یا وہ غیر رشتہ دار، کبھی کسی کے لیے میں نے کھوٹ نہیں رکھی ہے۔ اور دوسری چیز ولا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اللہ نے جسے جو نعمت دی ہے میں نے کبھی کسی کی نعمت پہ دل میں حسد محسوس نہیں کیا، اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کا گھر بڑا کیوں ہے میرا چھوٹا کیوں ہے، اس کی نوکری بڑی کیوں ہے میری چھوٹی کیوں ہے، اس کا بزنس زیادہ کیوں ہے میرا کم کیوں ہے، اس کی گاڑی بڑی کیوں ہے میری چھوٹی کیوں ہے۔ لا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، جسے دی ہے اس رب نے دی ہے، جو اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ میری 2 ہی عادتیں، دل میں کبھی کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں رکھی اور میں نے کبھی کسی کی نعمت سے حسد محسوس نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا ہذہ ہی التی بلغت بک، یہ 2 چیزیں ہی وہ ہیں جس نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ رسول اللہ نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے، کن 2 باتوں پہ؟ دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو اور کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ اگر ہم اپنے دل کو کھوٹ سے حسد سے پاک کر لیں، جنت کی بشارت رسول اللہ نے 3 دن اس حدیث میں دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نفسیاتی مسائل، ہماری انگزائٹی، ہمارا ڈپریشن، ہمارا بی پی، یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے دل سے کھوٹ اور حسد کو نکالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی، اپنے غصے پہ قابو پانے کی، حسد سے اور کھوٹ سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔